لیکن آج آپ کو ایک دعا سنانے لگا ہوں، توجہ ہے نا؟ یہ میرے پاس مستدرک ہے، 6 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں بڑی ہے، اور یہ اسد الغابہ فی شان صحابہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ بات سنیں، جب میدان احد میں فوجیں دونوں آمنے سامنے ہو رہی تھیں، ادھر سے کافر ادھر سے مسلمان، دونوں آمنے سامنے ہو رہے، تو حضرت عبداللہ بن جہش نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور بلا کر کہا، عبداللہ بن جہش نے، ایک دعا میں کرتا ہوں آمین تم کہنا، اور ایک دعا تم کرو آمین میں کہوں گا۔ گویا آپ نے یہ بتایا کہ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا بھئی دعا سنیں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ یا اللہ، جب میں احد میں اتروں، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، لڑتے لڑتے میرے سامنے کافر آئے، کافر بڑا طاقتور ہو، اس کے پاس بھی تلوار ہو، میرے پاس بھی تلوار ہو، میں اس پہ تلوار چلاتا 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 اس کے جسم کے ٹکڑے کر دوں۔ عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ اب عبداللہ بن جہش نے کہا دعا میں کرنے لگا ہوں، آمین تم نے کہنی ہے۔ اب دعا کیا دی؟ یا اللہ، جب میں احد میں تلوار لے کر جاؤں، مالک کریم میرے سامنے بڑا طاقتور کافر ہو، اور وہ کافر تلوار اٹھا کے میرے اوپر چلاتا رہے، اور میں تلوار اس پہ چلاؤں، اور وہ جب تلوار چلائے تو میں گر جاؤں، اور مالک کریم میں شہید ہو جاؤں، اور میری ناک بھی کٹ جائے اور میرے کان بھی کٹ جائیں، تو میں جب قیامت والے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے فرمائے کہ یا عبدی فیما جدیا انفوں کا و اذنوں کا، اے میرے بندے تیری ناک اور تیرے کان کدھر ہیں؟ تو میں تجھے کہوں فی کا و فی رسول کا، یہ ناک اور یہ کان تیرے اور تیرے رسول کے پیار میں قربان ہو گئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین۔ جنگ شروع ہوئی، کیسی دعائیں ہیں یار۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کا اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا، لڑتے لڑتے عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے تو ناک بھی کٹ گئی اور کان بھی کٹ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے آمین کہا تھا، وہ قریب سے گزرے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے، عبداللہ بن جہش، دعا میں نے بھی کی تھی، دعا تو نے بھی کی ہے، لیکن میری دعا اتنی اعلیٰ نہیں تھی، تیری دعا جتنی اعلیٰ قبول ہو گئی۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، مل کے جھوم جھوم کے پڑھیے، میرے آقا کے جتنے بھی اس مبارک جماعت پہلا۔ یہ ابھی بھائی امین صاحب عمرہ کر کے آیا، بھائی اجاز صاحب کر کے آیا، اور مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھ کے آیا۔ ان سے پوچھیں باب فہد ہے، اس کے بالکل سامنے جائیں تو بڑا ایک پہاڑ نظر آئے گا، احد کا پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ ہے۔ یہ میرے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج ہم جس شہید کا ذکر کر رہے ہیں وہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اور قیامت تک جو بھی احد کے شہیدوں کو سلام کرتا رہے گا، یہ احد کے شہید ان کا سلام سنتے بھی رہیں گے اور سن کر ان کو جواب